بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت امام علی علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ آپ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور اہل قصا کے علاوہ تیسرے امام بھی ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ بعد مورخین کے مطابق آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول اور بعد کے مطابق ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال جمادی الاول کی پنجم کو ہوئی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ آپ 3 شعبان ہجرت کے چوتھے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ بی بی ام الفضل بنت حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑتی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئیں کہ حضور، آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ نور نظر رسول امام حسین علیہ السلام بتاریخ 3 شعبان المعظم 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں بطن مادر سے آغوش مادر میں آ گئے۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور و شادمان ہوئے۔ آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت، اور ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کی والدہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا اور 29 سال اور 11 ماہ اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حسنین علیہم السلام کے اسماء مبارک کا انتخاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے محترم چچا حمزہ کے نام پر رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام اپنے دوسرے چچا جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دوں اور آج سے ان کے نام حسن و حسین ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں نے اپنے بچوں حسن و حسین کے نام فرزندان ہارون کے ناموں پر رکھے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو شبر و شبیر کہتے تھے، اور میں نے اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں عربی میں حسن و حسین رکھے ہیں۔ آپ کی کنیت صرف ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں، جن میں سید اور سبط، شہید اکبر اور سید الشہداء زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹی، جس طرح حسن کا عقیقہ کیا گیا ہے، اسی طرح اس کے عقیقہ کا بھی انتظام کرو، اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدق کرو، جس طرح اس کے بھائی حسن کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک مینڈا منگوایا گیا اور رسم عقیقہ ادا کر دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ زہرا کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ ہی کسی اور دائی کا دودھ پیا، بلکہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی زبان مبارک دہن اقدس میں دے دی اور امام حسین اسے چوسنے لگے، یہاں تک کہ سیر و سیراب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا لعاب دہن اور ان کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کوئی کھجور چوستا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب جبریل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف حصے پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبریل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، میرا نام فطرس ہے۔ جبریل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں، تنہائی میں پڑا ہوں، اے جبریل خدارا میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبریل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ فطرت نے عرض کی، اے جبریل خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے یقیناً اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبریل علیہ السلام اسے ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین علیہ السلام آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ فرما تھے۔ جبریل نے عرض حال کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بالوں پر اسی طرح ٹھیک ہو گئے جس طرح پہلے تھے، اور فطرس کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی آ چکی تھی۔ حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اسمہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے گریہ بھی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، پھر گریہ کیسا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسمہ ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا،
خدا انہیں میری شفاعت سے محروم کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ بی بی ام الفضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب دوبارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتایا ہے کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ ایک دفعہ صفین جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبریل مجھے سنگھانے کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میں گریے پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے، جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کریں گے۔ حضرت بی بی ام سلمہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا، آقا کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے ابھی ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے، وہاں میں نے جائے قتل حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی لایا ہوں۔ اے ام سلمہ، اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ دعا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔